ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 45ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم جس آیت کو زیر تفسیر لائے ہوئے تھے اسی کی مزید تفصیل آج پیش کی جا رہی ہے۔ پہلے اس آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ الفاظ کے معنی ہیں الگ الگ کر کے انا بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا کہ کوئی بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ جو مچھر فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ کہ وہ الحق حق من ربہم ان کے رب سے واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ بہذا اس سے مثلا مثال یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہ اس سے کثیرن بہت لوگ ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہ اس سے کثیرن بہت لوگ وما اور نہیں یضل بہ گمراہ کرتا اس سے الا الفاسقین مگر نافرمان۔ یہ الگ الگ الفاظوں کے معنی تھے، اب ملا کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز یعنی مثلا مکھی یا مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ترجمہ ہوا، اب آئیے تفسیر پہ چلتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے قرآن میں بیان کردہ مثالوں کے حوالے سے کئی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی تھیں۔ جن لوگوں نے نہیں سنا ہے وہ ضرور پچھلی قسط میں جائیں اور تفصیلات وہاں معلوم کریں اور سنیں اس کو، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی پیش کردہ مثالوں کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ ایک نہایت ہی اہم بات کہی ہے، اور یہ کہ اسی کتاب ہدایت سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو ہی کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ اس سے منافق گمراہ ہوتے ہیں اور مومن راہ پا جاتے ہیں۔ گمراہ اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کسی مثال کی درست اور صحیح ہونے کا علم ہونے کے باوجود وہ اسے جھٹلا دیتے ہیں، اور یہ رزق بڑی آسانی سے اٹھاتے بھی ہیں۔ مگر ایک مومن اقرار کر کے ہدایت و ایمان کو اپنے قلب و ذہن میں بڑھا لیتے ہیں۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں منافقین کو فاسقین مراد لیا گیا ہے۔ منافق کا مطلب فاسق۔ بعض مفسرین نے خیال بھی ظاہر فرمایا ہے کہ فاسقین کا لفظ یہاں کافرین کے لیے بھی یکساں طور پر چسپاں ہوتا ہے، جو پہچانتے تو ہیں مگر انکار کر دیتے ہیں اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مراد یہاں خوارج کے گروہ سے بھی ہے۔ اگر اس قول کی سند حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہو تو مطلب ہی ہوگا کہ یہ تفسیر معنوی ہے، یعنی اس سے مراد راست طور پر یہ نہیں لینی چاہیے کہ فاسقین خوارج تھے، بلکہ ایسا کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ فرقہ بھی فاسقین میں داخل ہے۔ جنہوں نے نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کی تھی ان کو خوارج کہتے ہیں۔
خوارج ایک لمبا موضوع ہے، کبھی ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی فرقے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، ان کو الگ الگ نام بھی دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ہے خوارج، اور ان لوگوں نے نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کی تھی، اس کی وجہ سے خوارج ان کا نام دیا گیا تھا۔ اب اس میں جو لفظ آ رہا ہے فاسقین کا یا کافرین کا، ان میں سے یہ لوگ بھی شامل ہوں گے، یعنی یہ بھی گمراہ ہیں۔ اس طرح کی معنی اور مطلب جو ہے صحابہ کرام نے لی ہے، یہ کہنا ہے۔ انہیں خوارج اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امام کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور شریعت اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے۔ لغت میں فاسق کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری سے نکل جانے کو۔ جب کسی پھل سے چھلکا ہٹانے کے بعد جو خوشہ نکلتا ہے اسے عرب لوگ فسقت کہتے ہیں۔ چوہے کو بھی فویسقہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے اور اجناس خوردنی کو تہس نہس کر کے فوراً اپنے بل میں گھس جاتا ہے۔ اجناس خوردنی یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں۔ صحیحین کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حرم میں بھی اور حرم سے باہر بھی، مطلب گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، یہ سب قتل کر دیے جائیں۔ حکم ہے قتل کر دیے جانے کا، اور وہ 5 جانور یہ ہیں: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالا کتا۔ ان کو مارنے کا حکم ہے شریعت میں۔ ان کی خصلتوں میں فسق کو صاف دیکھا جا سکتا ہے، بس لفظ فاسق کے گروہ میں کافر بھی شامل ہیں۔ ان کو کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالے کتے کی خصوصیات سے جوڑ کر دیکھا جائے تو صاف مماثلت نظر آئے گی، یعنی ہر نافرمان فاسق ہے، بلکہ کافر کا فسق اس کے کفر سے زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور زیر تفسیر آیت میں فاسق سے مراد کافر ہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے جو بعد میں آتی ہے، جس میں ان کا وصف یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرمان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب اوصاف کفار کے ہیں، اور جن کو سارے ہی لوگ دیکھ رہے تھے۔ اور مومنوں کے اوصاف تو اس کے برخلاف ہوتے ہیں، جیسے 13ویں سورہ سورہ رعد کی 19ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے: افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ یعنی بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، یعنی یہ وہی دانشمند لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہ احکامات بھی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے نہیں ملاتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ نے بندوں کو کی تھی، جو اس کے تمام احکام بجا لانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے پر مشتمل ہے۔ اس کا توڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا دراصل فسق ہے۔ بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں اہل کتاب میں سے عہد کو توڑنے والے کافر اور منافق ہیں، اور یہ عہد وہ ہے جو ان سے تو
رات میں لیا گیا تھا اور اس کی تمام باتوں پر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. جب بھی وہ تشریف لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کر آئیں گے اس کی تصدیق کریں گے. اور اس عہد کو توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود الٹا اطاعت سے انکار کر دیا اور عہد کا علم ہونے کے باوجود اسے چھپایا. دنیوی مصلحتوں کی بنا پر اس کے برخلاف کام کیا. تو کافر بھی ہوئے, منافق بھی ہوئے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو پسند کرتے ہیں اور مقاتل بن حیان کا بھی یہی قول ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شرک و کفر و نفاق والے سب کے سب مراد ہیں. یعنی کافر بھی, مشرک بھی, منافق بھی اور دیگر جو بھی لوگ عہد و وفا توڑ دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے, سب کے سب مراد ہیں. عہد سے مراد توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرانا ہے, جن کی دلیل میں کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں. اور اس عہد کو توڑ دینا توحید و سنت سے منہ موڑنا اور ان کا انکار کرنا ہے. حضرت زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اسی طرف ہے, ان کا بھی یہی کہنا. وہ کہتے ہیں عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کا اقرار ہے جو فطرت انسان میں بھی داخل ہے اور روز میثاق بھی ان سے منوایا گیا ہے. اور روز میثاق کیا ہے؟ میثاق کے سلسلے میں مزید باتیں آئندہ پروگرام میں پیش کی جائیں گی. اور عہد, ہم لوگ بھی عہد توڑ دیتے ہیں, وعدے توڑ دیتے ہیں, اس میں بھی ہمارا کیا کردار ہوگا جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. کیا مومنوں میں شریک ہے وعدے اور وفا کو توڑنے والا؟ یہ ساری چیزیں اگلے ہفتے کی تفسیر میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. مجھے یہاں پر اجازت دیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.